آج ہم ایک غیر معمولی کتاب الرحیق المختوم کے ابتدائی ابواب میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی یہ سیرت طیبہ پر وہ تصنیف ہے جسے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے لکھا اور جسے عالمی سطح پر پہلا انعام بھی ملا۔ بالکل۔ لیکن یہ صرف ایک تاریخی جائزہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا اور خاص طور پر سرزمین عرب کن حالات سے گزر رہی تھی۔ وہ کیا ماحول تھا، جغرافیائی، سماجی اور روحانی، جسے اللہ نے اپنی آخری وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ بالکل، اور دیکھیں کسی بھی بڑے پیغام یا تبدیلی کے اثر کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس نے کس خلا کو پر کیا یا کن مسائل کا حل پیش کیا۔ کتاب کا یہ ابتدائی حصہ، جسے ہم طلوع فجر سے پہلے کا اندھیرا کہہ سکتے ہیں، وہ اس آنے والی روشنی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین پس منظر فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ اس ضرورت کی کہانی ہے جس نے ایک انقلاب کو جنم دیا۔ تو آئیے اس کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے کتاب کرتی ہے، سرزمین عرب کے جغرافیہ سے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ جزیرہ نما 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، لیکن مصنف کا زور اس کی تنہائی اور مرکزیت پر ہے۔ یہ بات تھوڑی متضاد لگتی ہے نا؟ کہ کوئی جگہ بیک وقت الگ تھلگ بھی ہو اور مرکزی بھی۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ اس کی جو جغرافیائی تنہائی تھی، یعنی وہ وسیع صحرا، انہوں نے اسے اس وقت کی 2 سپر پاورز روم اور فارس کی براہ راست مداخلت اور تسلط سے محفوظ رکھا۔ اچھا۔ تو مطلب کوئی بیرونی فوج آسانی سے قبضہ نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل۔ اسی لیے وہاں کے لوگوں کی ثقافت، زبان اور روایات وہ سب خالص رہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے سنگم پر واقع تھا۔ تو یہ ایک طرح کا محفوظ چوراہا تھا، جہاں نہ تو بڑی طاقتوں کا قبضہ تھا، لیکن دنیا سے رابطہ بھی قائم تھا۔ بالکل، یہ تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں سے صرف سامان نہیں گزرتا تھا، خیالات بھی۔ جی، خیالات، کہانیاں، ثقافتیں، ان سب کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ ایک منفرد جگہ تھی، اتنی محفوظ کہ ایک نیا نظریہ وہاں بیرونی دباؤ کے بغیر پروان چڑھ سکے، اور اتنی مرکزی کہ جب وہ نظریہ تیار ہو جائے تو پوری دنیا میں آسانی سے پھیل سکے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا وہ سب ایک ہی نسل سے تھے؟ نہیں، کتاب عربوں کو تاریخی اعتبار سے 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلے ہیں عرب بائدہ، یہ وہ قدیم ترین قبائل ہیں جو اب صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، جیسے قوم عاد اور سمود۔ جی، جن کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ دوسرے ہیں عرب عاربہ، جو یمن کے قحطانی قبائل ہیں اور جنہیں اصلی عرب مانا جاتا ہے۔ اور تیسرا گروہ؟ تیسرا اور سب سے اہم گروہ ہے عرب مستعربہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے آ کر عرب میں آباد ہوئے اور یہیں کی زبان اور ثقافت اپنا لی۔ ایک منٹ، تو یہ جو تیسرا گروہ ہے عرب مستعربہ، کتاب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اسی گروہ سے ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں؟ جی، اور عدنانی کہلاتے ہیں۔ یہ تو اس پورے خطے کی تاریخ کو ایک بالکل مختلف زاویہ دیتا ہے۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ تہذیب نہیں تھی، اس کی جڑیں براہ راست ابراہیمی روایت میں بہت گہری تھیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس سرزمین پر توحید کی بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ توحید پہلے سے موجود تھی؟ جی، یہ ایک ایسی زمین تھی جس نے توحید کو بھلا دیا تھا۔ اسے نئے سرے سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ صرف یاد کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر توحید کی بنیاد پہلے سے موجود تھی تو پھر یہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ ہمیشہ ایک بڑا سوال رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جیسے موحدین کی اولاد میں شرک کیسے داخل ہو گیا؟ کتاب اس کا سراغ ایک شخص تک لے جاتی ہے، عمرو بن لوہی۔ عمرو بن لوہی؟ جی، یہ قبیلہ خزاع کا سردار تھا جو اس وقت کعبہ کا متولی بھی تھا۔ وہ بہت نیک اور سخی مانا جاتا تھا اور لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو پھر بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ کسی علاج کے لیے ملک شام کے سفر پر گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ اسے یہ عمل عجیب لگنے کے بجائے اچھا لگا، کیونکہ شام اس وقت تہذیب کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اتنے ترقی یافتہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔
واپسی پر وہ اپنے ساتھ حبل نامی ایک بت لے آیا۔ اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا؟ جی بالکل، خانہ کعبہ کے اندر۔ صرف ایک شخص؟ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ صرف ایک شخص کے عمل نے پورے معاشرے کی روحانی سمت بدل دی۔ کیا معاشرہ پہلے سے ہی اس تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھا؟ شاید وہ کسی روحانی خلا کا شکار تھے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ عمرو بن لہی صرف ایک وجہ بنا۔ معاشرے میں یقیناً کوئی ایسی کمزوری موجود تھی جس نے اس تبدیلی کو قبول کیا۔ شاید توحید کا خالص تصور وقت کے ساتھ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگ اللہ سے براہ راست تعلق کے بجائے کسی نظر آنے والے وسیلے کی تلاش میں تھے۔ عمرو نے بس اس خلا کو پر کر دیا۔ اس کے بعد تو جیسے ایک دروازہ کھل گیا۔ ہر قبیلے نے اپنے بت بنا لیے، لات، منات، عزا۔ بہت مشہور ہوئے؟ جی، یہاں تک کہ ہر گھر میں ایک ذاتی بت ہوتا تھا۔ لیکن کیا انہوں نے اللہ کو مکمل طور پر بھلا دیا تھا؟ نہیں، اور یہی اس شرک کی سب سے دلچسپ اور پیچیدہ بات ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو ہی سب سے بڑا خالق، مالک اور رازق مانتے تھے۔ وہ حج بھی کرتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے اور مشکل وقت میں اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ تو پھر بتوں کا کیا کردار تھا؟ ان کا بگڑا ہوا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت نیک اور بزرگ ہستیوں کے مجسمے ہیں اور یہ انہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اچھا، ایک وسیلہ۔ جی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ یہ شرک کی وہ قسم ہے جہاں خدا کے تصور کو واسطوں سے آلودہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے کچھ علاقوں میں یہودیت، عیسائیت، آتش پرستی بھی تھیں، لیکن کتاب کے مطابق حق کی روح ہر جگہ سے غائب تھی۔ ہر مذہب صرف چند بے جان رسومات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا۔ تو اس روحانی انتشار کا معاشرے پر کیا اثر پڑا؟ سیاسی اور سماجی طور پر یہ کیسی جگہ تھی؟ سیاسی طور پر تو عرب میں مکمل انارکی تھی۔ کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی بادشاہت نہیں تھی۔ ہر طرف قبائلی قانون۔ جی، ہر طرف قبائلی قانون کی حکمرانی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے آپ میں ایک آزاد ریاست تھا۔ شمال میں غسانی رومیوں کے ماتحت تھے اور مشرق میں المناظرہ ایرانیوں کے۔ لیکن حجاز کا علاقہ، یعنی مکہ اور مدینہ، جی، وہ مکمل طور پر آزاد تھا۔ اور اس آزادی کے کیا نتائج نکلے؟ اس آزادی نے ان میں غیرت، خودداری اور روایت کی پاسداری کا جذبہ تو پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی معاشرے کو شدید طور پر تقسیم بھی کر دیا۔ قبائلی عصبیت یعنی اپنے قبیلے سے وفاداری ہر قانون اور ہر اخلاقی اصول سے بالاتر تھی۔ اچھا۔ نتیجے یہ نکلا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسے کسی اونٹ کے پانی پینے پر، ایسی جنگیں شروع ہو جاتی جو 40 سال تک نسل در نسل چلتی رہتی۔ 40 سال؟ ڈھی، یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جسے باہر سے فتح کرنا تو مشکل تھا، مگر وہ اندرونی طور پر بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ وہ پہلو ہے جو مجھے سب سے زیادہ حیران کرتا ہے، ان کی سماجی اخلاقیات۔ یہ حیرت انگیز تضادات کا مجموعہ تھیں۔ ایک طرف بہادری، مہمان نوازی، وعدے کی پاسداری، مطلب عظیم خوبیاں جن کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ بالکل، وہ اپنی زبان کے اتنے پکے تھے کہ وعدہ نبھانے کے لیے اپنی جان اور اولاد تک قربان کر دیتے تھے۔ مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ اگر گھر میں آخری اونٹ بھی ہوتا تو مہمان کے لیے ذبح کر دیتے، چاہے بعد میں خود فاقہ کرنا پڑے۔ واہ! شاعری اور فصاحت و بلاغت تو ان کے خون میں تھی۔ لیکن پھر اسی سکے کا دوسرا رخ ہے۔ کتاب میں شراب نوشی اور جوئے کا ذکر ملتا ہے جو عام تھا، لیکن سب سے خوفناک پہلو عورتوں کے ساتھ سلوک اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم تھی۔ جی، یہ تضاد سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک ہی معاشرے میں اخلاقیات کے یہ دو بالکل مختلف پیمانے کیسے چل رہے تھے؟ دیکھیں، اس کی وجہ وہی قبائلی عصبیت ہے۔ ان کے اخلاقی اصول ذاتی اور قبائلی تھے، عالمگیر نہیں تھے۔ اچھا۔ ان کے پاس کوئی ایسا آسمانی پیمانہ نہیں تھا جو اچھائی اور برائی کا فیصلہ قبائلی مفاد سے بالاتر ہو کر سکے۔ مہمان نوازی اور بہادری قبیلے کی عزت بڑھاتی تھی، اس لیے وہ اچھی صفات تھیں۔ صحیح۔ لیکن بیٹی کو وہ قبیلے پر ایک بوجھ اور ممکنہ بے عزتی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ غربت کا خوف بھی تھا کہ اس کی پرورش کیسے ہوگی۔ تو یہ ایک ہی شخص جو اپنے مہمان کے لیے سب کچھ لٹا دے، وہی اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پر زندہ دفن کر سکتا تھا؟ جی ہاں، کتاب اس دردناک رسم کو صرف ایک حقیقت کے طور پر بیان نہیں کرتی،
بلکہ اسے اس بات کی علامت کے طور پر پیش کرتی ہے کہ معاشرہ اخلاقی پستی کی کس انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسانیت اپنی قدر و قیمت کھو چکی تھی اور یہاں سے واپسی صرف کسی معجزے یا خدائی مداخلت کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ تو ہمارے سامنے ایک ایسا معاشرہ ہے جو سیاسی طور پر بکھرا ہوا ہے اور اخلاقی طور پر تضادات کا شکار ہے۔ ایسے میں وہ کون سی طاقت تھی جو انہیں کسی حد تک جوڑے ہوئے تھی؟ یقیناً اس میں معیشت اور مکہ کے مرکزی کردار کا کوئی بڑا عمل دخل ہوگا۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ آخذ کیا۔ اس بکھرے ہوئے معاشرے کا مرکز مکہ تھا اور مکہ کی طاقت دو ستونوں پر کھڑی تھی، معیشت اور مذہب۔ معاشی طور پر ان کا انحصار زیادہ تر تجارت پر تھا۔ قریشی مکہ اس فن کے ماہر تھے۔ کتاب میں ان کے مشہور تجارتی سفر رحلۃ الشتاء والصیف کا ذکر ہے۔ یہ صرف 2 سفر نہیں تھے، ان کی اہمیت کیا تھی؟ یہ صرف 2 سفر نہیں تھے، یہ مکہ کی معاشی شہرگ تھے۔ سردیوں میں وہ گرم علاقے یعنی یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں ٹھنڈے علاقے یعنی شام کی طرف۔ ان قافلوں کی وجہ سے قریش نے بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ تو وہ صرف تاجر نہیں تھے؟ نہیں، وہ اس خطے کے بینکرز اور سرمایہ کار بن چکے تھے۔ اس دولت نے مکہ میں ایک طاقتور تاجر طبقہ پیدا کر دیا تھا، ایک ایسی اشرافیہ جو شہر کے تمام معاملات کنٹرول کرتی تھی۔ لیکن مکہ کی اصل طاقت تو صرف پیسہ نہیں رہی ہوگی۔ نہیں، اس کی اصل اور پائیدار طاقت اس کی مذہبی حیثیت تھی۔ خانہ کعبہ؟ جی، بیت اللہ کی موجودگی نے اسے پورے جزیرہ نما عرب کا روحانی مرکز بنا دیا تھا۔ قریش کو اللہ کے گھر کے خادم اور اہل حرم کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے تمام قبائل ان کی عزت کرتے تھے۔ اچھا، تو ان کے تجارتی قافلوں کو بھی اسی وجہ سے کوئی نہیں چھیڑتا تھا؟ بالکل، اسی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل تھا۔ تو معیشت اور مذہب کا یہ امتزاج تھا جس نے مکہ کو منفرد بنا دیا۔ بالکل، معاشی اور مذہبی مرکزیت کے اس امتزاج نے ایک ایسا منفرد پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پورے عرب سے لوگ حج اور تجارت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ سال کے مخصوص مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتیں اور مکہ ایک بین الاقوامی مرکز بن جاتا، جہاں صرف اشیاء کا بلکہ خیالات، شاعری اور خبروں کا بھی تبادلہ ہوتا۔ یعنی پیغام کو پھیلنے کے لیے پہلے سے ہی راستے اور سامعین موجود تھے؟ جی، یہی وجہ ہے کہ مکہ ایک ایسے پیغام کے لیے بہترین مرکز ثابت ہوا جس کا مقصد کسی ایک قبیلے تک نہیں بلکہ تمام انسانوں تک پہنچنا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ الرحیق المختوم کے یہ ابتدائی ابواب ایک ایسی دنیا کی تصویر پیش کرتے ہیں جو گہرے تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ جی، یہ نبیوں کی سرزمین تھی جو بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ عظیم خوبیوں کے مالک تھے لیکن بدترین برائیوں میں بھی مبتلا تھے۔ یہ قبائلیت میں بٹا ہوا معاشرہ تھا جو پھر بھی ایک مقدس گھر کے گرد متحد تھا۔ جی، مصنف نے آنے والے واقعات کے لیے بہترین منظرنامہ ترتیب دیا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جسے اصلاح کی شدید ضرورت ہے، ایک ایسی گہری تاریکی جس کے بعد جب روشنی آئے تو اس کی چمک اور بھی زیادہ محسوس ہو۔ صحیح۔ یہ وہ سیاق و سباق ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ چیلنجز تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سامنا کرنا تھا۔ یہ حالات بتاتے ہیں کہ آنے والی تبدیلی کتنی بڑی، کتنی مشکل اور کتنی ضروری تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد آنے والے واقعات کو سمجھنا واقعی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ ایک معاشرے اور ایک دنیا کی تقدیر بدلنے کی داستان ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں قبائلی وفاداریاں اور صدیوں پرانی روایات کی جڑیں اتنی گہری ہوں، ایک ایسا پیغام کیسے جڑ پکڑ سکتا تھا جو تمام وفاداریوں کو ختم کر کے صرف ایک خدا اور ایک عالمگیر بھائی چارے کی بات کرتا ہو؟ تو آج کی اس گہری گفتگو کے اختتام پر ہم ان ذرائع کے آخری حصے پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں ایک بہت ہی اہم موڑ پر چھوڑ جاتے ہیں، خاص طور پر یہ ایک جملہ کہ یہ تھی اس وقت کی دنیا جب ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ یہ ایک نئے باب کے آغاز کا اشارہ ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک اختتام نہیں بلکہ آنے والے واقعات کے لیے ایک تمہید ہے۔ یہاں جو بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کی آمد سے پہلے کے حالات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہمیں مستقبل کی ایک واضح جھلک دکھاتا ہے نا؟
اگلے مرحلوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بچپن کے واقعات دیکھیں گے۔ سیرت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ علم پھیلانے کی طاقت اور ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو اس پورے پیغام کی روح کے عین مطابق ہے۔ تو